السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، بڑی حیرت اور بڑا تعجب ہوتا ہے کہ جب نئے نئے اور عجیب و غریب مسئلے سننے کو ملتے ہیں، ایسے مسئلے جن کا تعلق شریعت سے، قرآن سے، حدیث سے، اقوال صحابہ سے دور دور تک کہیں نہیں ہوتا، اور سوشل میڈیا پر وہ گشت کر رہے ہیں اور لوگ پوچھ بھی رہے ہیں۔ ہر سال ایک مسئلہ محرم الحرام کے مہینے کے تعلق سے سوشل میڈیا پر گشت کرتا ہے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس سال مجھ سے بھی کسی شخص نے یہ مسئلہ معلوم کر لیا۔ مجھے تو پتا نہیں تھا، سوشل میڈیا پر میں نے نہیں دیکھا تھا، لیکن جب اس شخص نے مجھ سے یہ مسئلہ معلوم کیا تو مجھے ہنسی آ گئی۔ بہرحال جواب دینا تھا، میں نے جواب دیا اور سوچا کیوں نہ یہ مسئلہ آپ سے بھی شیئر کیا جائے تاکہ آپ بھی اس غلط مسئلے سے محفوظ رہیں۔ مسئلہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ ہر سال محرم الحرام کی 10 تاریخ کو، یعنی یوم عاشورہ کے دن، محرم والے دن، جو شخص بھی 4 رکعت نماز ادا کر لیتا ہے تو وہ پوری سال موت سے محفوظ رہتا ہے، یعنی اس کو موت نہیں آئے گی۔ یہ مسئلہ سوشل میڈیا پر گشت کرتا ہے، اور مجھ سے بھی یہی مسئلہ ایک صاحب نے معلوم کیا۔ اس مسئلے کی حیثیت کیا ہے، اس مسئلے کی حقیقت کیا ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر یہ مسئلہ صحیح ہے، یعنی اگر محرم الحرام کی 10 تاریخ کو 4 رکعت نماز ادا کر لی جائے تو انسان محرم الحرام کی 10 تاریخ سے لے کر کے اگلی سال محرم الحرام کی 9 تاریخ تک موت سے محفوظ ہو گیا، یعنی اس کو پوری سال موت نہیں آئی۔ پھر اگلے دن 10 تاریخ آئی اور پھر اس نے 4 رکعت نماز ادا کر لی اس نیت سے کہ مجھے موت سے حفاظت مل جائے گی۔ پھر وہ موت سے اگلی سال تک کے لیے محفوظ ہو گیا، تو اب یہ بتایا جائے کہ اس کو موت کب آئے گی؟ کیا وہ امر ہو گیا؟ اب اس کو کبھی زندگی میں موت نہیں آئے گی، اور اگر آئے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا یہ عمل 4 رکعت والا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پہلی چیز۔ دوسری چیز، یہ مسئلہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کے اندر صاف الفاظ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو، چاہے وہ انسان ہو، حیوان ہو، نباتات کے قبیل سے ہو، جمادات کے قبیل سے ہو، ہر ایک جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ نے صاف اعلان کر دیا، لیکن وقت کسی کا متعین مقرر نہیں کیا۔ اللہ نے مقرر کر دیا وقت، لیکن کسی کو بتایا نہیں۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ جب موت آئے گی تو انسان نہ تو ایک قدم آگے جا سکے گا اور ایک قدم نہ پیچھے ہٹا سکے گا۔ بس اللہ نے یہ اشارات قرآن کریم کے اندر دیے ہیں، یہ نہیں کہیں وہ فرمایا ہے کہ موت کس وقت آئے گی۔ جب اللہ نے موت کے وقت کو متعین تو کر دیا ہے لیکن بتایا نہیں ہے، جب اللہ نے نہیں بتایا تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 4 رکعت پڑھنے کی بنا پر پوری سال موت نہیں آئے گی؟ یعنی آپ گویا کہ ایک چھوٹے سے عمل سے اللہ کے قرآن کریم کے حکم کو روک رہے ہیں، اور یہ درست نہیں۔ تو قرآن کے خلاف بھی یہ مسئلہ ہے۔ ایسے بہت سارے مسئلے سوشل میڈیا پر گشت کر رہے ہیں اور امت اس کے اندر ملوث ہے، ان پر بھروسہ کیے ہوئے بیٹھی ہے۔ تو ایسا کوئی بھی مسئلہ شریعت کے اندر نہیں ہے کہ چھوٹا سا عمل کر لو اور موت جیسی چیز وہ رک جائے گی، پوری سال آپ کو نہیں آئے گی۔ یہ گمراہی میں ڈالنے والی چیز ہے، یہ گمراہی میں ڈالنے والا مسئلہ ہے۔ انسان جب 4 رکعت پڑھ لے گا اور یہ سمجھ لے گا کہ میں اب پوری سال موت سے محفوظ ہو گیا، تو ظاہر ہے کہ وہ اعمال صالحہ نہیں کرے گا۔ اب تو اس کو معلوم ہو گیا نا کہ پوری سال مجھے موت نہیں آنی ہے، اب وہ نہ نماز پڑھے گا، نہ روزہ رکھے گا، نہ زکوٰۃ دے گا، نہ فقراء و مساکین کی مدد کرے گا۔ اب تو وہ محفوظ ہو گیا، اب اس کو خوف نہیں ہے اللہ کے پاس جانے کا۔ آدمی اعمال صالحہ کیوں کرتا ہے؟ اللہ کے خوف سے، موت کے خوف سے، کہ اللہ کے پاس جانا ہے، ایک دن موت آنی ہے، اور جب موت سے ہی آپ نے اسے محفوظ کر دیا پوری سال بھر کے لیے، اور آئندہ سال آئے گی پھر آپ اس کو محفوظ کر دیں گے، تو پھر وہ کوئی اعمال صالحہ ہی نہیں کرے گا۔ اس لیے یہ مسئلہ سراسر غلط ہے، اور اس مسئلے سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ مسئلہ دماغ کے اندر ڈال لیں، ہر ایسا مسئلہ جو آپ کو اللہ سے دور کر دے، اعمال صالحہ سے دور کر دے، شریعت کے اندر اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔
مجھے یہ مسئلہ آپ کو بتانا تھا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر غلط مسئلے سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور صحیح مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.